ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کا بہت ہی پرتاثیر ایک عمل بتا رہا ہوں جو آپ کو ذاتی گھر، ذاتی ٹھکانہ، ذاتی مکان دلوانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ کے پاس مکان نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے اور آپ کرائے پر رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ ایک دن کا عمل انشاءاللہ اسی سال میں ذاتی گھر کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہت سی خواتین زیادہ تعداد میں پریشان ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی، لیکن خواتین کو یہ فکر بہت لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا ذاتی پلاٹ ہو یا گھر ہو۔ اب اللہ آپ کو پلاٹ بھی دے گا اس کی برکت سے، یا گھر لازمی انشاءاللہ ملے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے طبقے نے کیا اور بڑی تعداد میں اللہ نے ان کو فائدہ عطا فرمایا۔ چونکہ یہ مجربات میں سے ہے اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں جی آپ جب کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو اس کی سند بتایا کریں قرآن و حدیث سے۔ قرآنی الفاظ کی سند کیا بتاؤں؟ جب قرآن پاک کے الفاظ ہیں تو وہ تو ہیں ہی ربانی۔ اب سند تو اس کی ہوتی ہے جس الفاظ کا معنی آپ کو نہ پتا ہو، جس کا ترجمہ نہ پتا ہو، جس کی کتاب کا نہ پتا ہو، پھر آپ ریفرنس مانگتے ہیں کہ کون سی کتاب ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے۔ جب میں آپ کو قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں اور قرآن پاک کے الفاظ تو ہر چیز کے لیے شفا ہیں، چاہے وہ دنوی چیز کے لیے پڑھا جائے یا اخروی چیز کے لیے پڑھا جائے، تو اس لیے یہ کہنا جی قرآنی وظائف کے لیے بھی آپ دلائل دیں تو یہ بہت بڑا جہل ہے اور یہ خود انسان جو ہے یہ جہالت کا شکار ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ جی ان کے قرآنی وظائف کی آپ دلیل دیں تو آپ کہیں قرآن پڑھو، قرآن کی آیت بتا رہے ہیں، تو پھر دلیل کون سی چاہیے؟ قرآن پاک کی آیت کو جس مقصد کے لیے پڑھیں تو کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کا نظریہ نہیں ہے کہ ہر مقصد اللہ پورا کرتا ہے؟ میں تو صرف آپ کو فوکس کر کے اس لیے کہتا ہوں اور الحمدللہ اس کے ترجمے کو اور اس کے معانی کو سامنے رکھ کے، تاکہ آپ ایک چیز پہ فوکس رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ اس کو انشاءاللہ وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ ذاتی گھر کے لیے سب سے بہترین عمل یہ پایا ہم نے اور الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذاتی گھر نصیب بھی ہو گیا اور اللہ نے ان کو دے بھی دیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اگر برکت دیکھتا ہے تو 3 چیزوں میں اسے برکت یا نحوست ملتی ہے، ایک گھر، عورت اور سواری۔ چونکہ گھر جو ہے وہ اپنا ہوگا تو کرایوں سے بچے گا اور پریشانیوں سے بچے گا، تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے سوچنا چاہیے۔ ذاتی گھر بنانا کوئی جو ہے تقوی کے یا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی اور پھر اپنے حجرے بنوائے، اپنے گھر بنوائے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر دور تھا تو آپ پریشان رہتے تھے، تو ایک صحابی نے اپنا گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گفٹ دے دیا کہ آپ یہاں آ جائیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے قریب رہیں گی تو حضور خوش ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے ذاتی گھر سیدہ فاطمہ کو بھی توفتاً مل گیا اور حضور علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں اور ساری بیویوں کے ذاتی گھر تھے۔ اللہ نے آپ کی ازواج مطہرات کو بھی ذاتی ٹھکانے عطا فرمائے۔ تو اس لیے عورت کو ذاتی گھر دینا یہ مرد کی ذمہ داری میں سے ہے، اور اگر دعا کرے گا عورت مرد دونوں تو اللہ سہولت پیدا کریں گے۔ یہ سہولت کیا ہے؟ یہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 23ویں شب کو یکسوئی کے ساتھ رات کو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اور وہ نفل ہوں گے عشاء کے بعد، فجر سے پہلے کسی ٹائم بھی پڑھ لیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد سورہ اعراف کے پہلے رکوع کی آخری آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس آیت کریمہ کو آپ نے 300 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ذاتی گھر اسی سال میں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔